ابھی ہم جہاں بھی اکٹھے ہوتے ہیں کمیونٹی کے جو بھی ایشو ہوں جو ہم آگے وہ ریز کرتے ہیں. آج ہمارے لیے کمیونٹی میں ایک بہت بڑا ایشو ہے جس کے لیے بیرسٹر صاحب اسپیشلی تشریف لائے. بٹی صاحب کے گھر ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں. تو بیرسٹر صاحب جو آپ نے یہ خواجہ صاحب نے جو ایشو ریز کیا ہے کیا آپ اس کے بارے میں کیا آپ کا لائے عمل ہے؟ میں شکر گزار ہوں. ابھی میں پاکستان اور دبئی سے واپس آ رہا ہوں. تو خواجہ صاحب نے بہت اچھا یہ موضوع کیا کہ جب ہم اوورسیز پاکستانی کو مشکلات ہوتی ہے تکلیف ہوتی ہے تو ہم میری نظر سے صدیوں سے دیکھ رہے ہیں شاید کوئی تبدیلی آ جائے ہمارے ملک میں, خاص کر اوورسیز کے لیے بھی مگر جو لوکل ہیں ان کے لیے بھی. تو اتنا ٹائم گزر گیا ہے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پوری زندگی گزر گئی ہے مگر دیکھا جائے تو کوئی وقت نہیں گزرا. میں یہ سب لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ سمپل بات ہے, ہمارے کوئی لیڈر بھی آئے جو ہمارے دوست بھی ہوں ان کو ہمیں یہ حقیقت بتانا چاہیے. ہر آدمی کہتا ہے کہ ہم تبدیلی لائیں گے, یہ کریں گے وہ کریں گے. میں 3 ان کو مائل سٹونز کہیں, پرفارمنس انڈیکیٹرز کہیں, آؤٹ پٹس کہیں, آؤٹ کمز کہیں, 3 چیزیں جب تک یہ 3 چیزیں ہمارے ملک میں نہیں بدلتی کوئی انصاف نہیں کسی کو ملے گا. کوئی مطلب ہے کہ آپ کو کانفیڈنس نہیں ہوگا ہمارے ملک میں. اور پوری کرپشن کی جو جڑ ہے ان تینوں اداروں میں ہے, ایک پٹوار خانہ, ایک تھانہ اور ایک لوور کورٹ سول کورٹس میں. جب تک کوئی ایسی شخصیت مخلص ہو کر, اور میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے جو 5 پاور بیس ہیں نا پاکستان کے, آرمی, جوڈیشری, پولیٹیشنز, بیوروکریٹس اور کلرجی, یہ مل کر ایک تھنک ٹینک نہ بنائیں اور ایک ریفارم پالیسی نہ بنائیں کہ یہ 3 اداروں کو ریفارم کریں, پٹوار خانہ, تھانہ اور سول کورٹس. اب تک جو پرابلمز ہماری ہیں لوور لیول کے, جو ہم لوور مڈل کلاس سمجھے, مڈل کلاس سمجھے یا لوور کلاس سمجھے, جن کو انصاف چاہیے وہ کبھی بھی انصاف نہیں ملے گا. ملے گا دور دراز سے ملے گا, بڑی سفارش سے ملے گا, کرپشن سے ملے گا. یہ تو انصاف نہ ہوا تو ہم نے مرنا ہے. اگلے جان ہمارا یہ اتصاب ہونا ہے کہ پبلک آفس میں تھے, کرسی میں تھے, آپ نے کیا کیا. ہم یہ پیغام دینا ہے, آگے وہ کریں یا نہ کریں چونکہ وہ اقتدار میں ہیں. یہ ایک ریفارم پالیسی تیار کریں کہ ود ان 6 months 12 months یہ تینوں اداروں میں ہم ایسے ریفارم کریں گے کہ آپ کو کرپشن نہیں نظر آئے گی. بس یہ میرا پیغام ہے. آگے آپ لوگ بھی ہیں, آپ بھی اس بار جو ظفر پروفیسر صاحب وہاں پاکستان رہے ہیں, آپ ایڈوکیٹ بھی ہیں, یہاں پروفیسر رہے ہیں, آپ بھی اس پہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. باقی دلبدیر صاحب میں آخر میں خواجہ صاحب کریں گے. بتائیں. محترم بیرسٹر صاحب اور چودھری صاحب اور خواجہ صاحب اور بھٹی صاحب, مرک صاحب, جو کچھ بیرسٹر صاحب نے فرمایا ہے یقین جانیے ایک ایک بات جو ہے سنائی ہے, روح سے لکھنے والی ہے. اور آج تک واقعی کسی نے اس طرف بالکل اس کو حل کرنے کی کوشش نہیں کی. انہوں نے مختصر بات کر کے کوزے میں ایک دریا اور سمندر بند کر دیا ہے, اور اللہ کرے ان کی بات سنی جائے اور اس پر عمل کیا جائے. بٹی صاحب السلام علیکم, موسٹ ویلکم بیرسٹر صاحب اور سارے بھائی قیمتی ٹائم کٹ کے سارے گھر آئے ہو تو بہت بہت شکریہ. تو انشاءاللہ یہ جڑے جتنے بھی مسئلے ہیں انشاءاللہ اسی سارے مل بیٹھ کے انشاءاللہ انہاں حل کر سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو جناب ملک صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور اس کے بعد بھٹی صاحب کا جن نے ہمیں کھانا بھی کھلایا, اور بیرسٹر عابد صاحب ماشاء اللہ ہمیں لیڈ سے ادھر سے یہاں تشریف لائے, ویلکم. تو یعنی آج موضوع یہی ہے کہ اوورسیز کے لوگوں کے ساتھ کیا کیا زیادتیاں ہوتی ہیں. میں نے تو انشاءاللہ کوشش کی ہے جہاں بھی مجھے کوئی موقع ملے, جس پلیٹ فارم پہ بھی ہوں, تو میں تو یہ کوشش کرتا ہوں کہ جو ہمارے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں یا جو ہمارے مسائل ہیں ان کو ہائی لائٹ کریں. دیکھیں 2 چیزیں پاکستان میں نا, ایک عبوری ضمانت اور ایک اسٹے آرڈر. یہ اتنا گندا قانون ہے, آپ کا اور میرا کوئی واسطہ نہیں. آپ دینہ میں رہتے ہیں, میں میر پر رہتا ہوں, میں جا کے اسٹے لے سکتا ہوں, اور 2-3 سال آپ کو وہ اسٹے توڑنے میں لگ جائیں گے. عجیب قانون ہے. وہ وائی
اور اس کے بعد عبوری ضمانت، آپ قتل کر کے چلے جائیں عبوری ضمانت ہو جائے گی. تو یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے. اور دوسرا اوورسیز کے لوگوں کے ساتھ یعنی جو یہ ناروا سلوک ہے، ہم یہ بالکل نہیں چاہتے کہ وہ ہمیں یعنی ریڈ کارپیٹ سے ہمیں ویلکم کریں، یا ہمیں یعنی ہم اسی ملک کے ہیں، اسی علاقے کے ہیں، وہاں پہ پیدا ہوئے، وہاں پہ جوان ہوئے، لیکن ہم فکر مند کیوں ہیں کہ ہمارے بچے یہاں پیدا ہوئے، ان نے یہاں کا سوسائٹی دیکھی، یہاں کا انصاف دیکھا، یہاں کا جو ہے صفائی ستھرائی دیکھی. تو یہ جب پاکستان جاتے ہیں تو یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بھائی ہمیں وہ کچھ ملے گا، لیکن وہاں پہ تو نہ رول آف لا ہی نہیں ہے، انصاف کوئی نہیں ہے، کوئی یعنی انسانوں والی بات ہی کوئی نہیں ہے. یہ جو سچ ہے. تو یہ بیچارے اب 90% جتنے ہماری ایج کے لوگ ہیں ان سے پوچھ لیں کہ ان کے بچے یا پوتے وہ یعنی چلے جائیں گے موراکو جانا پسند کریں گے، یورپ جانا پسند کریں گے، دبئی چلے جائیں گے. اگر کوئی نیک خان بچے ہیں تو وہ سعودی عرب چلے جائیں گے عمرے کے لیے، لیکن پاکستان کے لیے وہ 3 بار کہیں گے نہیں. اور آئی ڈونٹ بلیم دیم. اور میں نے بہت دفعہ کہا، میں اب لمبی ہو جائے گی، کوٹ بھی ایک جگہ کی، ہمارے ڈی سی حاضر سروس تھے، تو وہ مجھے ہنس کے کہتے ہیں چوہدری صاحب آپ کیوں فکر مند ہیں، آپ اتنے دور چلے گئے، آپ کیوں یہاں پہ جائیدادیں بناتے ہیں. تو یہ جواب نہیں تھا، یہ ہمارے لیے ایک قسم کی ویک اپ کال تھی کہ بھائی اس کا مطلب ہے کہ دے ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو اینی تھنگ. انہوں نے کہا جی آپ جو بنا رہے ہیں وہ ہمارے کام ہی آئے گا، آپ کی بہت مہربانی. تو بات یہ ہے کہ یہ مثلا میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ تھوڑے سے فائدے کے لیے نا بہت بڑا نقصان کر رہے ہیں. میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ میرے بچے شاید، وہ گارنٹی نہیں میں دے رہا، کہ اگر آج میں مار جاؤں شاید ان کو پتا کہ ہمارے ابے کی یہ جگہ ہے، یہ کوٹھی ہے، یہ کوشش کریں گے کوئی بندہ یہاں پہ ملے اور اس کو بھیج دیں. تو میرے پوتے، میں گارنٹی سے کہتا ہوں وہ جائیں گے کس کے پاس. بالکل میں خود جاتا ہوں، جب بھی میں جاتا ہوں کہ نیا ایکسپیرینس لے کر واپس آتا ہوں. رشتہ داروں میں یہ آج کا نہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر آپ دیکھ لیں کہ یہ ہوتا ہے، ایک دوسرے سے جلس بھی ہوتا ہے، مقدمے بھی ہوتے ہیں، لڑائیاں بھی ہوتی ہیں جائیداد کے لیے، رشتوں کے لیے. لیکن ریاست کا کام ہوتا ہے. ہم یہاں بیٹھے ہیں، اس ملک میں دنیا کی کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی، لیکن دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں جو آپ کو سردی ہو گرمی ہو 12 مہینے 24 آور نہ ملے. بے شک. تو آپ اگر یعنی یہ نہیں میں کہتا کہ 100% یہاں پہ انصاف ہوتا ہے، بے انصافی بھی ہو جاتی ہیں، عدالتوں میں ہو جاتی ہیں، لیکن یہاں پہ کم از کم آپ کو تھوڑا سیفٹی ہے. اور اگر یہاں پہ اگر قانون نہ ہو، پاکستان جیسا ہو، تو یہ انگریز تو ہمیں ایک دن بھی نہ برداشت کریں، ہمیں تو وہ روڈوں پہ کھڑے کر کے ننگے کر کے مارے. تو یہ کم از کم ہمارے لیڈر ادھر آتے ہیں، یہاں پہ آ کے بڑے بڑے دعوے کر کے جاتے ہیں. یعنی آپ یا میں یا خواجہ صاحب چلو تھوڑے بہت کسی کے ساتھ اچھے تعلق ہیں یا کسی کی عزت کی ہے تو کر دیتے ہیں، لیکن ہم میجارٹی کی بات کرتے ہیں جس کا وہاں پہ کوئی لنک نہیں ہے. خدا کی قسم اللہ معاف کرے. ایک بچہ ادھر والتھم اسٹور میں ہوتا ہے، اس نے مجھے ایک دفعہ فون کیا، کہتا جی میرے ابو پاکستان جاتے رہتے تھے اور ان کی کوٹھی انہوں نے کسی ریڈی والے کے ساتھ دوستی ہو گئی، فروٹ والے کے ساتھ. تو اس کو کہا یار آپ غریب ہو، میری کوٹھی خالی ہے، آپ نیچے آ جاؤ تو میں اوپر رہ جاؤں گا، میں اکیلے ہی آتا ہوں. تو وہ بیچارے فوت ہو گئے. تو اس نے دھوکے سے ایک بہترین کسی کے سے مل ملا کے پیپر بنا لیے جی کہ وہ کوٹھی تو مجھے بھیج گئے تھے، 80 لاکھ تو میں نے دے دیا، 5 لاکھ اور رہتا ہے. تو وہاں پہ جو 1-2 بندے مل جائے تو بڑی مشکل سے ہم نے وہ کروائی. بہرحال بات یہ ہے کہ یہ چیزیں ختم ایک ہی صورت میں ہوتی ہیں. یہ جو ہمارے لیڈران ادھر آتے ہیں، انکلوڈنگ میرے اپنے جن کو میں بہت پسند کرتا ہوں وہ بھی آتے ہیں. میں یہی کہتا ہوں کہ ہمیں سب کو چاہیے کہ ان کی عزت ضرور کریں، اور جو بندہ یہاں پہ کام کر کے وعدے کر کے جائے، اگر ڈلیور نہ کرے دوبارہ آئے تو پھر وہ آپ والی بات ہو. بس ماشاءاللہ جی، بڑی خوبصورت باتیں کی چودھری القدیر صاحب نے، ایک وسیع ان کا تجربہ ہے. تو خواجہ صاحب آخر میں آپ اس کو کس طرح ان سب باتوں کو سم اپ کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ شکر گزار ہوں بٹی صاحب کا، جنہوں نے اپنے گھر میں انوائٹ کیا. برسر عابد صاحب، چودھری دلپذیر صاحب، چودھری ظفر صاحب، ملک صاحب. باتیں ہو رہی ہیں یہاں اوورسیز کے حوالے سے. اصل بات تو یہ ہے کہ یہاں پہ یہ مسئلہ کوئی آج پیدا نہیں ہوا. عرصہ دراز سے جب سے ہم لوگ ادھر آئے ہیں باہر کے ممالک میں جو بس رہے ہیں سارے اوورسیز پاکستانی، ان سب کے تقریباً سیم ہی مسائل ہیں، اور سبھی ایک ٹاپک پہ بات کریں گے. میجارٹی جو لوگ ہم باہر آئے ہیں، باہر کے ممالک میں مزدوری وغیرہ کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، اور ان کی جو کسی کا کوئی پلاٹ ہے، کسی کا کوئی مکان ہے، کوٹھی ہے، اور اکثر وہاں پہ جو ہے نا وہ قبضے ہوتے رہتے ہیں.
انصاف نہیں ملتا. جیسے کہ بیرسٹر صاحب نے کہا کہ نہ عدالتوں میں انصاف ہے، نہ تھانوں میں انصاف ملتا ہے، نہ جوڈیشری میں، یا جو کچھ بھی ہے ایسا وہاں کے کوئی سنائی نہیں ہے، کسی کی کوئی سنوائی نہیں ہے. اصل میں آج جو بات میں کرنے والا تھا وہ بھی اوورسیز کے میں بسنے والے لوگوں کا مسئلہ ہے. بہت سارے میرے دوست اس مسئلے کو جانتے ہوں گے اور اسی مسئلے سے گزر رہے ہوں، دوچار ہوں گے. میں بات کرنا چاہتا چترپڑی جہاں کا میں رہائشی ہوں، رہنے والا ہوں. وہاں ایک اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کی ایک انہوں نے بنائی ہوئی تھی اسکیم، جس میں لوگوں کو پلاٹ الاٹ کیے گئے، اور وہ پلاٹ الاٹ ہوئے تقریباً 1972 73 سے 70 سے. جب یہ پلاٹ الاٹ ہوئے اس وقت متعلقہ محکمے کی کوئی کنڈیشن نہیں تھی کہ آپ نے اتنے عرصے کے اندر ان کی تعمیر کرنی ہے. اب یہ ہو رہا ہے عرصہ دراز. کچھ عرصہ پہلے تو انہوں نے لوگوں کو نوٹسز جاری کیے کہ ہم 4 دیواری بنا رہے ہیں اس علاقے کی، تو اس کے لیے اخراجات جو ہیں وہ آپ پے کریں. لوگوں نے دے دیے. اب آہستہ آہستہ وہ جب مل گئے تو اب انہوں نے یہ شروع کر دیا کہ ان تمام جو اوورسیز میں بسنے والے ہیں لوگ، ان کو فائن بھیجنے شروع کر دیے، جرمانے شروع کر دیے کہ آپ نے اتنی مدت کے اندر آپ نے اپنے پلاٹ کی کوئی تعمیر نہیں کیا. کسی کو 5 لاکھ بھیجنے جرمانہ، کسی کو 10 لاکھ روپے بھیجنے جرمانہ. اور اس طریقے سے میں تو سمجھتا ہوں یہ غنڈہ گردی ہے، بدماشی ہے اوورسیز میں بسنے والوں کے ساتھ. کیسے اخراجات وہاں آپ نے کیا کیا ہے؟ وہ جو اسکیم ہے وہاں آپ نے کون سی تعمیر کی ہے؟ کون سی فیسلٹیز جو دی ہیں لوگوں کو وہاں پہ؟ نہ وہاں پہ کوئی سڑکیں موجود ہیں، نہ وہاں پانی کا کوئی بندوبست ہے، نہ سیوریج کا بندوبست ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہے سراسر زیادتی ہے. سراسر یہ جو ہے نا یہ لوگوں کے کہ کیونکہ ایک دفعہ بہت سارے لوگوں نے پے کر دیے ہیں وہ جرمانے، جس کی وجہ سے یہ اور شیئر ہو گیا یہ محکمہ کہ کوئی بات نہیں جی، یہ بعد میں دینے والے دے رہے ہیں. تو اسی مسئلے میں بات کرنا چاہتا ہوں. اور یہاں پہ ہماری ایک میٹنگ ہوگی کچھ چند دنوں کے بعد. جتنے ہمارے دوست جو متاثرین ہیں خصوصاً اس چترپڑی ہاؤسنگ اسکیم کے متعلقہ، وہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. چودھری دلپذیر ہیں، ان کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. بیرسٹر عابد ہیں، ان کے ساتھ رابطہ کریں. عنقریب ہم ایک میٹنگ رکھنے والے ہیں. جو اوورسیز فاؤنڈیشن کے سربراہ اس وقت وہ سید قمر رضا ہیں، یہاں کے رہائشی ہیں وہ بھی. تو ہم ان کے ساتھ ایک میٹنگ رکھیں گے اور وہاں پہ آپ آئیں اور اس میں حصہ لے کر اپنے اپنے معاملات جو ہیں، اپنی جو مشکلات ہیں وہ بیان کریں. اور مجھے امید ہے کیونکہ سید قاسم قمر رضا جو بھی ہیں وہ بھی یہاں کے رہائشی ہیں، ان کو بھی ہمارے جو اوورسیز میں بسنے والے لوگ ہیں ان کے مسائل کا بخوبی علم ہے. تو مجھے امید ہے کہ کچھ نہ کچھ ہماری جو ہے اس کا ازالہ ہوگا ان مسئلوں کا. انشاءاللہ جی جو ہی اپڈیٹ ہوتی ہے، جو ہی میٹنگ سیٹ ہوتی ہے، جہاں پر بھی ہوگی انشاءاللہ ہم آپ کو اپڈیٹ کریں گے. جیون ہے تو ملن ہے.